اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات پر لبر محمد وآلہ عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ڈال دی، ہمیں ان کا چاہنے والا قرار دیا، اور یہ بڑی سعادت ہے۔ لیکن اہم یہ ہے کہ اس محبت سے استفادہ کیا جائے اور انسان ویسا بن جائے جیسے وہ چاہتے ہیں، اور ان کی طرح کی زندگی، انہی کی طرح کی موت انسان کو آئے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا من اراد ان یکون فی حیاتہ کا حیاتنا، جو یہ چاہتا ہے، جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس طرح سے بنے جس طرح سے ہماری زندگی، یعنی اس طرح سے زندگی گزارے جس طرح ہم نے زندگی گزاری، وفی مماتہ کمماتنا، اور اس کی موت اس طرح سے ہو جس طرح ہماری ہوئی۔ من اراد ان یکون فی حیاتہ کا حیاتنا وفی مماتہ کمماتنا، تو کیا کرے؟ فرمایا فل یتولی الحسین، اسے چاہیے کہ حسین کی ولایت میں آ جائے، مولا حسین کی ولایت اختیار کر لے، مولا حسین کی محبت اختیار کرے، مولا حسین کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ حسین کا راستہ، حسین کا دروازہ بڑا وسیع ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم سب کشتی نجات ہیں، ہم سب کشتی نجات ہیں، لیکن حسین کی کشتی بڑی سری ہے۔ ہم سب باب نجات ہیں، ہم سب دروازے ہیں نجات کے، لیکن حسین کا دروازہ زیادہ وسیع ہے۔ تو عرض کی آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم لبیک کہو، جواب پہ، پکار پہ جواب دو، یعنی لبیک کہو اللہ کو اور اس کے رسول کو،
اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکارے، جب وہ تمہیں دعوت دیں، کس چیز کے لیے؟ لما یحییکم، ایسی چیز کے لیے جو تمہیں حیات دیتی ہے، جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ جب وہ تمہیں ایسے کام کے لیے پکارتے ہیں، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں تو تم لبیک کہو، اللہ تمہیں حیات دے گا، اللہ تمہیں زندگی دے گا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ تم ان کی دعوت پہ لبیک کہو تو وہ تمہیں حیات دیں گے، زندگی دیں گے۔ کیا ہم مردہ ہیں؟ تو عرض کیا کہ حیات کی سٹیج ہیں، حیات کے درجات ہیں۔ ایک بنیادی درجہ حیات کا حیات نباتی، نباتات ہیں، حیات حیوانی ہے، اس سے اگلا مرحلہ حیات انسانی کا ہے۔ اور جب تک انسان اپنے عقل و شعور، اپنی بصیرت سے استفادہ نہ کرے، خدا کی دی ہوئی ان نعمتوں سے استفادہ نہ کرے، اس وقت تک وہ حیات حیوانی میں ہی ہے، اس نے حیات انسانی میں قدم ہی نہیں رکھا، اس نے انسانی حیات میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اس وقت وہ انسان بنے گا جب وہ اپنے عقل و شعور سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس کو مات دے دے گا۔ مولا فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھنے پر محمد و علی امام فرماتے ہیں، ان اللہ خلق الملائکہ ورکب فیہم العقل، اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا اور ان میں فقط عقل رکھی ہے۔ فرشتے تابع امر الہی ہیں، ذرا برابر بھی سرپیچی نہیں کرتے، بلکہ پوری کی پوری کائنات اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہیں۔ یا آپ پوری وسیع ترین کائنات دیکھتے ہیں، اللہ کے امر تکوین کے سامنے سرنگوں ہیں، ذرا سی سرپیچی نہیں ہے۔ امر تکوینی کے تحت اللہ نے حکم دیا، سب کام اسی کے مطابق انجام پا رہے ہیں۔ ذرا برابر ایک زاویہ ادھر سے ادھر، نہ کوئی ستارہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سیارہ ہو رہا ہے، ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، فرمایا ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تہر رہا ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اور ذرا سا بھی ایک زاویہ، ایک اینگل، ہلکا سا بھی اگر ایک سیارہ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، اتنا ایکوریٹ ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان میں عقل رکھی، وہ خدا کے حکم کے سامنے سرنگوں، تابع محض ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ پھر فرمایا ثم خلق البہائم، پھر چوپاؤں کو خلق کیا، ورکب فیہم الشہوہ، ان کے اندر خواہشات نفس رکھ دی، ٹھیک ہے، ان کے اندر فقط خواہشات نفس ہیں، وہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ کھانے اور پینے کی طرف جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں کہاں سے ملے، ٹھیک ہے، کھانا ملنا چاہیے جیسا بھی ملے، حلال ہو حرام ہو، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اندر فقط خواہش نفس ہے، انہوں نے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا ہے جیسے بھی ہو، یہ حیوانی زندگی ہے۔ فرمایا ان کے اندر خواہشات نفس رکھ دیں۔ اب حیوانات تو اسی طرح سے ان کی زندگی چل رہی ہے، ان سے تو حساب و کتاب نہیں ہے۔ پھر فرمایا ثم خلق بنی آدم، پھر اللہ نے بنی آدم کو خلق فرمایا، وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، اور اس میں عقل اور شہوت دونوں کی ترکیب رکھ دی، عقل بھی رکھی، خواہشات نفس بھی رکھ دی۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ٹکراؤ ہے نا۔ عقل کہتی ہے یہ کام کرو، یہ اچھا ہے، خواہشات نفس کہتی ہے نہیں، یہ ایسا نہیں، ایسا کرو۔ ہر لمحے عقل اور خواہشات نفس کے درمیان ٹکراؤ ہے، یہ جنگ جاری ہے، جس کو رسول پاک نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے، کہ جب ایک جنگ کر کے مسلمانوں کا لشکر آیا، زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے، رسول خدا نے فرمایا کہ بارک اللہ، بابرکت ہے یہ لشکر کہ جو جہاد اصغر کر کے آیا ہے، لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ اب سب حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ابھی جنگ میں زخمی ہو کے شہید دے کے آگے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد اصغر ہے، ابھی جہاد اکبر باقی ہے، یہ کون سا جہاد ہے جو جہاد اکبر؟ فرمایا کہ یہ جو جہاد پر نفس ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، جو ہر لمحے جاری ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ تو فرمایا یہ دو طاقتیں انسان کے اندر رکھ دی، مرکب ہے انسان،
عقل اور خواہشات نفس، تو ان میں ٹکراؤ موجود ہے۔ عقل انسان کو کمال کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، عقل انسان کو انسانیت کے مراحل کی طرف سیر کرانا چاہتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اچھائی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ عقل آپ کو خوبیوں کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، لیکن خواہشات نفس آپ کو پستی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ خواہشات نفس آپ کو دنیا پرستی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ خواہشات نفس آپ کو انہیں دنیاوی لذات کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، لیکن عقل انسان کو کمال کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ بس دونوں میں ٹکراؤ موجود ہے۔ اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فمن غلبا یا فمن غلبا عقلہ علی شہواتہ، جس نے اپنی عقل کو اپنی خواہشات نفس کے اوپر غلبہ دے دیا، عقل کو غلبہ دے دیا، اپنی عقل کی بات مانی، جس نے اپنی عقل کو اپنی خواہشات نفس پر غلبہ دے دیا، فہو افضل من الملائکہ، تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ یہ فرشتے کیوں انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض میں یہ کہا تھا پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار کیا تو اسے زمین میں خلیفہ اور جانشین بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو زمین میں خون ریزی کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے انسان کی سفاکیت کو دیکھا تھا، فرشتوں نے یزیدی لشکر کی بربریت کو دیکھا تھا، فرشتوں نے یزیدی لشکر کی حیوانیت اور درندگی کو دیکھا تھا، لیکن خدا کی نظر حسین کے سجدے کی طرف تھی۔ تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کمال انسانیت پر فائز ایسی ہستیاں ہیں جو مسجود ملائکہ قرار پائیں۔ یہ در حقیقت فرشتوں کا حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنا وہ نور آل محمد کی وجہ سے تھا، رسول خدا اور ان کی آل کے اس نور کی وجہ سے تھا جو کہ سجدہ کیا گیا، تو مسجود ملائکہ قرار پائے۔ فرمایا کہ جو اپنی عقل کو اپنی خواہشات نفس کے اوپر غلبہ دے دے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن برعکس فرمایا فمن غلب شہواتہ علی عقلہ، جو اپنی خواہشات نفس کو اپنی عقل کے اوپر غالب کر لے، غلبہ دے دے، فہو ادنی من البہائم، وہ چوپاؤں سے بھی پستر ہے، چوپاؤں سے پستر ہے۔ اگر وہ خواہشات نفس کی بات مانے، اپنے عقل کو چھوڑ، آپ دیکھتے ہیں انسان درندہ بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو عقل دی تھی، شعور دیا تھا، لیکن عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن کریم یہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو چوپاؤں کی طرح ہیں۔ کیوں چوپاؤں کی طرح؟ اس لیے اللہ نے ان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے، کہ ان کے لیے دل ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن ان سے کچھ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ لہم آذان، ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، ان کانوں سے سنتے نہیں۔ لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ فہم کالانعام، بس وہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، چوپاؤں سے پستر ہیں۔ تو انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حیوان کو تو فقط خواہشات نفس دی تھی اور انسان کو عقل و شعور دیا تھا، اور انسان عقل و شعور سے استفادہ نہیں کیا اس نے، اور اپنے آپ کو حیوانی زندگی سے نکال کر انسانی زندگی کی طرف نہیں لے کے آیا، ساری زندگی اسی حیوانی سرکل میں گزار دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر انسان فقط اپنی خواہشات نفس کے گرد چکر لگاتا رہے پوری زندگی تو حیوان ہے، وہ انسانی مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوا، کمال کی طرف جانا تو دور کی بات، ابھی وہ انسانی مرحلے میں، انسانی زندگی کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے عقل سے استفادہ کرے، اپنے شعور سے استفادہ کرے، تاکہ وہ انسانی مرحلے میں داخل ہو، اور پھر ائمہ معصومین کی اتباع کرتے ہوئے کمال انسانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ صلوات پڑھنے پر محمد
تو عزیزان محترم، جس طرح حیات کے مراحل اور درجات ہیں، اسی طرح سے موت کے بھی مراحل اور درجات ہیں کہ ایک دفعہ انسان کا فقط جسم مرتا ہے، موت جسمانی ہے، جسم مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی، یعنی جسم سے روح نکل گئی، انسان مر گیا۔ لیکن ایک دفعہ انسان کا جسم موجود ہے لیکن اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ موت کی یہ قسم، یعنی اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں انسان نہیں مرا، انسانیت مر گئی۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ دل ہے کہ فرمایا فہم کالحجارہ، یہ پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں دل۔ ٹھیک ہے، ایسے دل ہیں، قرآن کریم نے بیان فرمایا کچھ ایسے دل بھی ہیں جو پتھر کی طرح ہیں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کربلا میں کہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دل پتھر کی طرح بلکہ پتھر سے زیادہ سخت تھے، اور آج کے دور میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جن کے سامنے ننھے بچے کو مارے جاتے ہیں، اور جو ننھے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دل ہے؟ نہیں، یہ دل نہیں بلکہ یہ دل پتھر کی طرح ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کچھ ایسے پتھر ہیں جو خوف الہی میں گر پڑتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو بس یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بس دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر حیات کی رمق نہیں رہتی، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور موت کی قسم معاشرے کی موت ہے۔ معاشرے کی موت کب ہوتی ہے؟ وہ معاشرہ جس کے اندر انسانی ویلیوز ختم ہو جائیں، انسانی اقدار ختم ہو جائیں، وہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر توحید نہیں ہے، جس کے اندر ایثار نہیں ہے، جس کے اندر وفا نہیں ہے، جس کے اندر قربانی نہیں ہے، جس کے اندر دوسروں کا احساس نہیں ہے، وہ معاشرہ مردہ معاشرہ تصور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انسانی اقدار ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر انسانی ویلیوز ختم ہو جائیں تو وہ معاشرہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اس معاشرے کی مثال اس جوہر کی طرح ہے جو پانی کسی جگہ کھڑا رہے اور اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا معاشرہ اس بدبودار جوہر کی طرح بن جاتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر انسانی ویلیوز نہ رہیں، ہیومینٹی نہ رہے، وہ معاشرہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں معاشرتی برائیوں کو بہت سنگین قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جو معاشرتی کوئی انفرادی برائیاں جو اپنی جگہ پہ، معاشرتی برائیوں کو سنگین قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا سود کے بارے میں؟ فرمایا جو سود کھاتا ہے گویا ایسا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ اور احادیث میں اتنے سخت احادیث ہیں، کہا کہ جو سود کھاتا ہے، اور سودی نظام نعوذ باللہ اپنے محارم کے ساتھ زنا کرنے کی طرح سود کھانے، یا اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں تہمت کا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے، چغل خوری کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا۔ یعنی جو معاشرتی برائیاں ہیں ان معاشرتی برائیوں کو بہت سنگین قرار دیا گیا، اس لیے کیونکہ معاشرہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے، اور جب معاشرہ مردہ ہو جائے تو پھر وہاں پہ بقا کی کوئی علامت نہیں رہتی، وہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بس معاشرتی موت سب سے زیادہ سنگین ہے۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ معاشرتی جب تک معاشرہ مردہ نہیں ہوا اور اس کے اندر برائیاں پھوٹ پڑی ہیں تو کیا کرے؟ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نکلے، جب امام نے یہ دیکھا کہ یزید جیسا حاکم اسلامی معاشرے کا حاکم بن چکا ہے، کیا فرمایا؟ وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید۔ جب یزید جیسا حاکم اسلامی معاشرے کا حاکم بن چکا ہے تو پر اسلام پر سلام پڑھ دینا چاہیے۔ اب یہ اسلام نہیں رہے گا، اب یہ مردہ معاشرے میں بدل جائے گا، یہ ڈیڈ معاشرے میں بدل جائے گا، جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا۔ زمانہ جاہلیت رسول خدا کے آنے سے پہلے معاشرہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے، لیکن رسول خدا نے اس کے اندر روح پھونکی،
اس معاشرے کو زندہ کیا۔ مدینی کی مثال دی جاتی ہے، مدنی معاشرے کی مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ رسول خدا نے اس مردہ معاشرے کے اندر روح پھونکی اور توحید کی بنیاد پر اس معاشرے کو زندہ کیا تھا۔ لیکن پھر گریجولی آہستہ آہستہ جب رسول خدا کے بعد حقیقی خلافت حقداروں تک نہ پہنچی تو پھر معاشرہ اسی طرح سے پستی کی طرف جانے لگا اور یزید کے حاکم ہونے کے بعد ڈیڈ ہو گیا۔ یہ معاشرہ ڈیڈ ہو چکا ہے، اب اس کو خون امام حسین کی ضرورت تھی۔ امام حسین نکلے اور فرمایا کہ میں کس لیے نکلا ہوں؟ فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں اس لیے نہیں نکلا کہ میں کچھ شرارت کرنا چاہتا ہوں، میں اکڑتے ہوئے نہیں نکلا، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میں نکلا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اس لیے تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اصلاح وہاں ہوتی ہے جب فساد ہو چکا ہو نا، جب بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یعنی اس معاشرے کے اندر، اس امت کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ جس کے اندر روح ایمان ختم ہو چکی ہے، یہ معاشرہ ڈیڈ ہو چکا ہے، میں نکلا ہوں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ اللہم صلی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف انہی عن المنکر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی وابی، اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا رسول خدا کی سیرت اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر چلوں۔ یہ مولا نے نکلتے ہوئے فرمایا، مدینہ سے نکلتے ہوئے فرمایا کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ جس طرح رسول خدا نے مردہ معاشرے کے اندر روح پھونکی تھی، میں اپنے خون کے ذریعے سے اس مردہ معاشرے میں روح پھونکوں۔ عزیزان محترم، ہر دور میں جب معاشرہ میں برائیاں عام ہونے لگے، معاشرہ تباہی کی طرف جانے لگے، معاشرہ مردہ ہونے کی طرف جانے لگے، تو کچھ ایسی ہستیاں، کچھ ایسے افراد نکل آتے ہیں اللہ کی طرف سے جو اس معاشرے کے اندر روح پھونک دیتے ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھنے کا اصحاب کی محفل ہے اور رسول خدا نے فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت جب تمہاری خواتین بد کردار ہو جائیں گی، فاسد ہو جائیں گی، اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے، اور تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے۔ تو اصحاب نے تعجب سے پوچھا ایکون ذالک، اے رسول خدا کیا ایسا بھی ممکن ہے، کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو رسول خدا نے فرمایا نعم بل شر من ذالک، فرمایا جی ہاں، بلکہ اس سے بھی بدتر تمہاری حالت ہونے والی ہے، اس سے بھی بدتر حالت ہوگی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا وہ یہ کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ تم معروف سے روکو گے، نیکی کے کاموں سے روکو گے، برائی کی طرف دعوت دو گے۔ آج دیکھیں، نیکی کے کاموں سے روکو گے، برائی کی طرف دعوت دو گے۔ آج بہت سارے ہمارے معاشروں میں، اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، والدین بچوں کو روکتے ہیں قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہمارے بچوں کا۔ کیوں؟ نہیں جی انہوں نے او لیول کرنا ہے، انہوں نے فلاں کرنا ہے، انہوں نے بڑی جو ہے وہ جگہ اپلائی کرنا ہے، یونیورسٹیوں میں جانا ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ برائی کی طرف دعوت دو گے، نیکی سے روکو گے، کیا حالت ہوگی اس وقت؟ بچہ جو ہے گانے سنے، بسم اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر جو ہے نوحہ لگا لے، قرآن سنے، وہ ان کو برا لگتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب تم نیکی سے روکو گے، برائی کی طرف دعوت دو گے۔ تو تعجب کیا صاحب نے، یا رسول اللہ ایکون ذالک، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا بل نعم بل شر من ذالک، فرمایا اس سے بھی بری تمہاری حالت ہوگی۔ وہ کیا؟ فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی سمجھنے لگو گے اور برائی کو نیکی سمجھنے لگو گے۔ یعنی
نیکی کی جگہ برائی لے لے گی، برائی کی جگہ نیکی لے لے گی، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ یہ رسول خدا فرما رہے ہیں، اور ہماری حالت، امت مسلمہ کی حالت یہی ہے۔ عزیزان محترم، آج اگر ہمارے معاشروں کے اندر احساس ذمہ داری ختم ہو جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے، تو یہ معاشرہ آہستہ آہستہ معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیڈ ہو جائے گا، مردہ معاشرہ ہو جائے گا۔ وہ پھر اسلامی معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ جس کے اندر سے روح توحید ختم ہو جائے، روح ولایت ختم ہو جائے، جس معاشرے کے اندر سے وہ تمام انسانی اقدار کی روح ختم ہو جائے، وہ معاشرہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہے ہر فرد کی کہ وہ احساس ذمہ داری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسئول قرار دیا نا، انسان کے اندر، انسان کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، یہ مشہور حدیث ہے، پڑھتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، رعیت ہے، اور ایک مسئول ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مشہور حدیث اہل سنت کے یہاں اور ہمارے یہاں بھی موجود ہے یہ کتابوں میں، اور بچوں کو سلیبس میں بھی پڑھائی جاتی ہے کہ ہر ایک رعیت بھی ہے اور ایک مسئول بھی ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب وہ کیا سوال و جواب ہے؟ انسان کی دوسروں کی نسبت ذمہ داریاں ہیں۔ انسان جو ہے خود، انسان کی خدا کی نسبت ذمہ داریاں ہیں، اپنی نسبت ذمہ داریاں، اپنی ذات کی نسبت، اور دوسروں اور لوگوں کی نسبت ذمہ داریاں ہیں۔ یعنی خدا کی نسبت بھی انسان ذمہ دار ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کو حکم دیا ہے اس کو عمل کرے، پیروی کرے، خدا تعالیٰ کے اعمال، اوامر کی تعمیل کرے اور اطاعت کرے، اور اپنی ذات کی نسبت ذمہ داریاں ہیں۔ یعنی اس لیے کہ اگر انسان اپنی ذات کا حق ادا نہ کرے تو کیا ہے؟ ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ انسان نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، حق نہیں ہے اپنے نفس پہ ظلم کرے۔ اگر گناہ کرے گا، معصیت کرے گا، تو یہ کہ کیا کیا اس نے؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا، اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جو اپنے ساتھ انصاف نہ کر سکے وہ دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی اپنے ذات کو پہچانے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے میں کیا ہوں۔ اور مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران، اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو یہ جانتا ہے من عین، کہاں سے ہے، فی عین، کہاں ہے، و الی عین، اور کہاں جانا ہے۔ یعنی اس نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کیا، ابھی کہاں ہے، اور کہاں جانا ہے۔ یہ ضروری ہے نا، انسان ایک زندگی ایک سفر ہے، اس سفر میں ضروری ہے کہ وہ جانے، راستہ گم نہ کر دے، کھو نہ جائے کہ میں کہاں ہوں، کہاں سے سٹارٹ کیا ہے، ابھی میں کہاں ہوں اور کہاں جانا ہے۔ اور قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ تمہاری ابتدا ہم سے ہے اور تمہاری انتہا بھی ہمارے پاس ہے، ثم الینا ترجعون، ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ درمیان میں تمہیں موقع دیا گیا، اس دنیا میں بھیجا گیا کہ دیکھو کیسے عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت دی اور فرمایا کہ قل اعملوا فسيرى الله عملكم، ان سے کہہ دو تم عمل کرو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، عمل رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ ایسے مومنین ہیں جو پردہ غیب میں موجود ہیں، تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تو فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر بدعتیں پھیل جائیں تو چاہیے کہ کچھ اہل علم، اہل فضل، ان کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کریں، معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ انسان کی ذمہ داری ہے خدا کی نسبت، اپنی ذات کی نسبت اور دوسروں کی نسبت۔ اور دوسروں میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ آپ کے اہل خانہ آتے ہیں، آپ کے گھر والے۔ قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، قوا انفسکم واہلیکم، سورہ تحریم میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں پتھر بھی ہیں۔ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے سربراہ کے اوپر، گھر کے سربراہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے فیملی سسٹم کو بہت اہمیت دی ہے۔ بس مختصر کروں گا، زیادہ
وقت نہیں لوں گا آپ کا، ایک صلوات پڑھنے پر محمد والی فیملی سسٹم کو بہت اہمیت دی ہے، اور انسان کی ذمہ داری ہے، سربراہ گھر کے سربراہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت۔ فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ احساس ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو انسان خود بھی غرق ہو جائے گا، اپنی پوری فیملی کو غرق کر دے گا، پوری فیملی پورے گھرانے کو تباہ کر دے گا۔ اگر بچوں کی تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے، گھر میں ایک ایسا ماحول نہ بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے بچے اسلامی ماحول میں پروان چڑھیں، تو اس وقت تک آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں نا، آپ جیسے ہیں ویسے ہی آپ کا بچہ بنے گا۔ اگر آپ انصاف پسند ہیں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ عدل سے کام لیتے ہیں، اگر آپ وفاداری کرتے ہیں، اگر آپ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے، اگر آپ سچائی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کے بچے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے، بچے آپ کے جھوٹے ہوں گے، چاہے آپ سکھائیں یا نہ سکھائیں، دیکھ کر اثر لیتے ہیں نا بچے۔ اگر آپ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، بچے آپ کے ویسے ہی بنیں گے۔ اگر آپ کے اندر وفاداری نہیں ہے، غداری ہے، بچے بھی ویسے بنیں گے۔ کہ یعنی بچے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ بچوں کو شخصیت دی جائے، پرسنالٹی دی جائے، گھر کا ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے، گھر کا ماحول محبت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اور ان کا گھرانہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم حدیث قصہ اپنی مجلسوں میں، اپنی محافل میں پڑھتے ہیں، تو یہ حدیث قصہ تربیت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں، جملوں پہ غور کریں کہ جب شہزادے آتے ہیں، مولا آتے ہیں، کس انداز سے محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بی بی جواب دیتی ہیں، اے میرے میوہ دل، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور پھر بچے بھی کس احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور کس انداز سے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ تربیت کا ماحول ہے، گھر کے اندر پیار، محبت، احترام کی فضا قائم ہے۔ جبکہ ہمارے کچھ گھروں میں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ آغاز ہی گالی سے ہوتا ہے۔ محبت پیار تو دور کی بات، گھر کا سربراہ داخل ہوتا ہے تو بچے ٹھٹر کر لرزنے لگتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ شمر بن ذی الجوشن آ گیا۔ بعض گھروں میں یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ باہر جو ہے بندہ جو دوسروں کی باتیں سن کے آیا ہے یا دوسروں کے سامنے بھیگی بلی بنتا ہے، گھر میں آ کے شیر بن جاتا ہے۔ نہیں، گھر میں محبت کی فضا قائم ہونی چاہیے، گھر میں احترام کی فضا قائم ہوگی، تب بچے تربیت پائیں گے، بہترین بچے۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کا گھرانہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اس وقت ہم اہتمام کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ گھر میں قرآن کی فضا قائم ہونی چاہیے، گھر میں اہل بیت کی محبت معزن ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صلوات پڑھنے پر محمد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کی تربیت کرو 3 خصلتوں پر، 3 محور پہ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یہ 3 فیز ہونے چاہیے۔ اگر یہ 3 فیز ہوں گے، آپ کے بچے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کے بچے کبھی پٹڑی سے نہیں اتریں گے، جس بھی فیلڈ میں چلے جائیں۔ اگر ان 3 محور پہ اپنے بچوں کی تربیت کرو گے تو بچے کامیاب ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا علی حب نبیکم، اپنے بچوں کے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈال دو، جو کہ دین اسلام کی بنیاد یہی ہے۔ خدا کی بات، نبی کی محبت کہ جن کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ وعلی حب اہل بیتہ، اور ان کی اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ وعلی تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر، یعنی قرآن سے آشنا کر دو، قرآن سے مانوس کر دو۔ اگر یہ 3 فیز مکمل ہو جائے، اب یہ بچہ مکمل طور پر وابستہ ہو جائے گا دین اسلام سے۔ اب کوئی چیز اس کو گمراہ نہیں کر سکے گی، جہاں پہ بھی چلا جائے، جو بھی پڑھ لے، چونکہ نبی سے محبت ہے، اہل بیت کی سیرت سے آشنا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے اور قرآن سے انس رکھتا ہے، تو گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو، تربیت کا ماحول نہ ہو، تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور کتنی دقیق ہے یہ تربیت، کتنا اثر ہے۔
ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے آیت اللہ لیول کے، اور بہت تربیت کا اہتمام گھر میں کرتے، اور ایک دفعہ کسی نے آ کے شکایت کی ان کے گھر میں، چھوٹا بچہ ہے ان کا 5-6 سال کا، شکایت کی کسی نے، وہ مشکیزیں لے کے، پرانے زمانے میں ماشکی پانی لے کے جایا کرتے تھے، تو اس نے کئی مشکیزیں پانی بھر کے رکھا، مشکیزہ رکھا، تو بچہ آیا اور اس نے سوئی یا کوئی ایسی چیز ماری اور اس مشکیزے میں سوراخ کر کے چلا گیا۔ تو انہیں آ کے شکایت کی عالم دین سے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے آیت اللہ ہیں، آپ کے بچے نے یہ حرکت کی، میرے مشکیزے میں سوراخ کر دیا، اس کو ناقص کر دیا۔ وہ بڑے فکر مند ہوئے، اس سے معذرت کی، بڑے فکر مند ہوئے، پریشان ہوئے، صبح سے لے کر شام تک سوچتے رہے، خدایا میں نے کون سی غلطی کی کہ میرے بچے کی نے یہ خطا کی ہے، یعنی کہ بچے کو پکڑ کر اس کو دون لگائے، نہیں، وہ سوچ رہے ہیں میری کسی غلطی کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ اور ہم میں سے تو کوئی ظاہری بات ہے، والدین تو بچے کو ماریں گے، کیوں ایسا کیا فلاں نے، یہ وہ نہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے، میں تو ایسا ہمیشہ حلال غذا دیتا ہوں، ہمیشہ تربیت کرتا ہوں، اچھی باتیں سکھاتا ہوں، کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ بچے نے ایسی حرکت کی۔ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، گھر میں گئے شام، اب اس بچے کی والدہ سے پوچھا، اپنی زوجہ سے، کہ بتاؤ میں نے تو کوئی ایسی خطا نہیں کی اور میرے ذہن میں کوئی ایسی خطا نہیں، بتاؤ آپ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس کی ماں نے سوچا، سوچنے کے بعد کہا ہاں خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب میں حاملہ تھی تو میں گزر رہی تھی بازار سے، ریڑھی والے کے پاس انار رکھے ہوئے تھے، تو میرا دل للچایا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، سوئی میرے ہاتھ میں تھی، میں نے ایک سوئی کو چبویا اس انار کے اندر، اور پھر اپنے منہ میں اس کا ذائقہ لینے کے لیے چکھوں کہ کس طرح کا انار ہے۔ فرمایا یہ اسی سوئی چبونے کا اثر ہے کہ آج ہمارے بچے نے فلانے کے مشکیزے میں سوراخ کر دیا۔ اتنی دقیق ہے عزیزان محترم یہ تربیت کہ ایک ایک عمل کا اثر بچے کی تربیت کے اوپر پڑتا ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے بری ذمہ ہو گئے اب چونکہ والدین کے اوپر آ گئے، نہیں، ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، لیکن تربیت کے اندر اتنا اثر ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، ایک صلوات پڑھنے پر محمد کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ ڈاکو تھا اور قاتل تھا، اس کو سزا دینے لگے، جب اس کو تختہ دار پہ لٹکانے لگے تو آخری خواہش اس سے پوچھی کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری ایک آخری خواہش۔ کہا کیا؟ کہ میری والدہ کو بلایا جائے۔ کہا والدہ کو بلایا۔ والدہ جب آئی کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری والدہ میرے نزدیک آئے اور اپنی زبان نکالے۔ انہوں نے کہا شاید والدہ کی زبان چوسنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ نزدیک آئی، نزدیک کہا زبان نکالی، والدہ کی زبان کے اوپر زور سے اس نے کاٹا، چیخ پڑی درد کی وجہ سے، زخمی ہو گئی اس کی زبان۔ اس نے کہا کیا ہے، تم مرنے والے ہو اور ابھی بھی تو باز نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تمہاری زبان تھی جس نے مجھے چور بنایا، ڈاکو بنایا اور قاتل بنا دیا۔ کہا کیا کہ جب پہلی دفعہ میں فلاں ہمسائے کے گھر سے انڈے چرا کے لایا تھا تو تو نے مجھے تشویق کی تھی، کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا ہو گیا، کمانے والا ہو گیا۔ پھر میں کسی کی برگی اٹھا کے لایا، کسی کی بکری لے کے آ گیا، جوں میں چوریاں کرتا رہا، بڑے بڑے کام کرتا رہا، اتنا مجھے شوق دلاتی رہی۔ یہ تمہاری زبان تھی جس نے مجھے چور بھی بنایا، ڈاکو بھی بنایا، قاتل بھی بنایا۔ عزیزان محترم اتنا اہم ہے تربیت کا عمل، اور اگر یہ تربیت نہ ہو تو ہم وہ حسینی کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ کہ اگر ممکن ہے کہ ہم زبان سے حسین حسین کرتے رہیں، لیکن اگر ہمارے گھروں میں وہ حسینی گھرانے کا ماحول نہیں ہے، وہ حسینی اقدار نہیں ہے، وہ کربلائی ایثار، وفا، عہد و پیمان، وہ سچائی، وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار نہیں ہے، تو پھر ممکن ہے کہ ہم حسین حسین تو کر رہے ہوں، لیکن نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم لشکر یزید میں شامل ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ انسانی اقدار ان ویلیوز کی طرف اور ان کربلائی اقدار کو اپنایا جائے جو کربلا والوں کی صفات تھیں، وہ اعلیٰ صفات کہ جنہوں نے انسانیت کو درس دیا، اپنی جانیں نچھاور کر دی، اپنے بچے نچھاور کر دی،
وہ مولا حسین جب نکلے دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، فرمایا کہ ان لم یستقم دین محمد، اگر دین محمد بچ نہیں سکتا، اگر اس معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں، یہ دین پیغمبر بچ نہیں سکتا، فیا سیوف خزینی، آؤ تلوارو آؤ مجھے چھلنی کر دو۔ وہ حسین آئے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے، اگر پھر بھی دین پیغمبر نہ بچ سکا، میری بہنوں کی چادریں آپ۔ عزیزان محترم، یہ لٹا ہوا قافلہ کاروان جب کوفہ میں پہنچا نا، وہ کوفہ کے غدار کچھ ایسے تھے جو رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کچھ چھتوں پہ تھے اور کچھ پتھر مار رہے تھے، کچھ آگ برسا رہے تھے، کچھ شور کر رہے تھے، کچھ تماشا دیکھ رہے تھے، مختلف طرح کے لوگ تھے کہ رسول خدا کی نواسیاں بے مکنہ و ردا کوفہ کے بازاروں میں ان کو گھمایا جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، جو ہی کوفہ کے دروازے پہ پہنچے تو قافلے والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک سر ہے جو کوفہ کے دروازے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، جو ہی مولا حسین کا سر جس نیزے پہ تھا پہنچا تو ایک صدا بلند ہوئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ سارے قافلے والوں نے پلٹ کے دیکھا کہ ان کوفہ والوں میں، ان ظالموں میں کون ہے جو مولا حسین پر سلام بھیج رہا ہے۔ جو دیکھا تو کیا دیکھا، سر مسلم بن عقیل تھا جو دروازے کوفہ پہ لٹکایا گیا تھا۔ اب ہر بی بی اس قافلے اس سر کے پاس سے گزری، گریہ کرتے ہوئے، مسلم کی مظلومیت پہ گریہ کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن ایک بی بی وہاں پہ جا کے رک گئی، یہ زوجہ مسلم بن عقیل تھی، جو ہی وہاں پہ رکی اور سلام کیا اور سر کو سلام کرنے کے بعد کہا، اے مسلم، میں نے دیکھ لیا تیرے ساتھ کیا ہوا، تیری شہادت کو دیکھ لیا، تو نے بھی دیکھ لیا، میں رسل بستہ آئی ہوں، سر پہ رضا نہیں، لیکن مجھ سے مجھے اطلاع بتا دے میرے دو ننھے بچوں کا کیا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ جب کوفہ کی گلیوں میں جا رہا تھا، ہر طرف سے آوازیں تھی، باغیوں کا قافلہ آ گیا، کہیں سے پتھر آ رہے تھے، کہیں سے آگ برسائی جا رہی ہے۔ ایسے میں ایک ضعیفہ کے رونے کی آوازیں آئیں۔ ایک کنیز تھی بی بی زینب کی، عبیدہ نام ہے، ایک ام حبیبہ بھی ہے نا، واقعہ سنایا جاتا ہے، ایک عبیدہ نام کی کنیز ہے۔ جو ہی اس کنیز کو بتایا گیا نا مولا حسین کو کربلا میں اس طرح سے شہید کر دیا گیا جس طرح قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ روح بڑی مشکل سے یہ بی بی باہر نکلی، ازدحام ہے، کیا دیکھا اس میں کہ آگے آگے سر ہے نیزوں کے اوپر، اس سے پیچھے بے کجاوا اونٹ ہے جن پہ کچھ بیبیاں سوار ہے، یہ بیبی آپ نے سروں پہ پیٹ رہی ہے بے بکرا اور رضا۔ یہ عجیب منظر دیکھا، غشقا کے گری، دوبارہ اٹھی، بڑا گریہ کیا اس نے، مولا حسین کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے۔ ایک شامی سپاہی آگے بڑھا اور اس نے کہا یہ کون ہے ضعیفہ جو اس قافلے والے پہ رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے؟ جو ہی آگے بڑھا تازیانہ مارنے کے لیے، امام زین العابدین آگے بڑھے، اے سپاہی اس ضعیفہ کو تازیانہ نہ مار، تجھے اسے تازیانہ مار کے کیا ملے گا، اگر مارنا ہے مجھے مار لے، اجرکم اللہ۔ مولا امام زین العابدین سارے راستے میں کہیں سکینہ کی جگہ تازیانے کھا رہے، کہیں بی بی زینب کی جگہ تازیانے کھا رہے، عجیب مرحلہ ہے۔ عزیزان محترم، جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے نا، یہ ظالم اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، یہ فخر سے کہہ رہا تھا، اے علی کی بیٹی، تو نے دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بی بی زینب نے پکار کے کہا یہ ان کی موت تھی جو خدا نے لکھی تھی، ما رأیت الا جمیلہ۔ اے ابن زیاد، میں نے جمال الہی
بھائی کو دیکھا ہے کربلا میں ہے۔ اے ابن زیاد اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش نہ کر، تو نے اور یزید نے مل کر میرے بھائی کو شہید کیا۔ خدا تو موت کو جب موت آتی ہے تو روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، پروردگار تجھے واسطہ مولا امام حسین کی مظلومیت کا، پروردگار ان مظلوم بیبیوں کا واسطہ، مظالم کا واسطہ، پروردگار ہم سب کی طاعت و عبادات کو اپنے حضور میں قبول فرما، ہماری عزاداری کو، ہماری مجالس کو اپنے حضور میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ذکر کو، ہمارے گریہ کو ذخیرہ آخرت قرار دے، ذخیرہ قبر و قیامت قرار دے۔ پروردگار قبر میں، آخرت میں سوال منکر و نکیر کے وقت، قیامت کے دن پروردگار مولا امام حسین کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگار اس مسجد کے بانیان جو جس طرح سے بھی یہاں پہ خدمت کرتے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام حوائج شرعی کو پورا فرما، تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، تمام مومنین کی رزق و روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار تمام جہان کے مومنین کی کو صحت و سلامتی عطا فرما، مریضوں کو شفا یابی عطا فرما۔ پروردگار مظلومین جہان کی نصرت و مدد فرما، ظالمین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے شہید رہبر سید علی خامنہئی کے درجات کو بلند فرما، انہیں مولا امام حسین کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگار ہمارے بارہویں آقا مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے یاران و انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بر محمد و آل محمد صلوات۔